بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاء وائس کے ناظرین کو ہمارا سلام پہنچے۔ فرمان اللہ دیر بالا جماعت اسلامی کے عہدیدار اور اس جماعت کے ویلفیئر ونگ الخدمت کے رضاکار ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ 26 اگست کو صبح کے وقت شدید سیلابی ریلا آیا تھا۔ جس علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا تھا وہاں کے کئی لوگوں نے اپنے گھر خالی کر دیے تھے، مگر اس گھر کے مکینوں نے اپنے مال مویشی کی وجہ سے مکان چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس گھر کے ارد گرد بہت زیادہ پانی اکٹھا ہو گیا تھا۔ یہی نہیں بلکہ ہمیں اطلاعات مل رہی تھیں کہ کمراٹ کے علاقے سے ایک اور سیلابی ریلا تیزی سے نیچے کی طرف آ رہا ہے، جس کے بعد واضح طور پر نظر آ رہا تھا کہ یہ 5 زندگیاں خطرے کا شکار ہے اور جلدی ہی کچھ کرنا ہوگا۔ فرمان اللہ کہتے ہیں کہ اس گھر میں ایک خاتون، ایک بچہ، ایک بزرگ اور 2 نوجوان موجود تھے۔ سیلابی پانی کا شور اور رفتار نہ صرف اس گھر کے 5 مکینوں بلکہ انہیں بچانے کے لیے جمع ہونے والوں کو بھی خوف زدہ کر رہا تھا۔ مدد کے لیے آنے والے بہت سے لوگ جذباتی ہو رہے تھے۔ وہ پانی میں کود کر جانا چاہتے تھے، کوئی کچھ اور کوئی کچھ مشورے دے رہا تھا۔ میں اس آپریشن کی نگرانی کر رہا تھا۔ میں اب کسی اور کو کوئی ایسا فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا جو اس کی زندگی کو خطرے میں ڈال دے۔ اس موقع پر جو کچھ بھی کرنا تھا وہ مجھے ہی کرنا تھا اور اس کی ذمہ داری بھی قبول کرنا تھی۔ ان کے مطابق سوچ بچار کے بعد اور وقت کی قلت کے باعث فیصلہ کیا کہ میت لے جانے والی استعمال ہونے والی چارپائی، جو کہ ہمارے علاقوں میں تقریباً ہر مسجد میں موجود ہوتی ہے، اس کا جھولا بنایا جائے۔ جب میت چارپائی کو دھکا دے کر پہنچایا گیا تو راستے میں یہ جھول جاتی تھی۔ یہ بھی خطرہ تھا کہ کہیں الٹ نہ جائے۔ موقع پر کچھ ایسے لوگ بھی موجود تھے جو ماہر تیراک تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اگر میں گر گیا تو مجھے وہ ڈوبنے نہیں دیں گے، مگر میں جانتا تھا کہ سیلابی ریلا اتنا تیز ہے کہ اگر یہ جھولا الٹا تو پھر کچھ بھی نہیں بچے گا۔ فرمان اللہ کہتے ہیں کہ جب وہ پہلی بار اس میت چارپائی کے جھولے میں سفر کر کے مکان تک پہنچے تو وہ لوگ بہت ڈرے ہوئے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنی جگہ نہیں چھوڑیں گے۔ سیلابی پانی تو شاید ہمیں بہا کر نہ لے جائے، مگر اس میت چارپائی سے نیچے گرے گا تو کوئی بھی نہیں بچے گا۔ اب میں انہیں یہ بتا نہیں سکتا تھا کہ اوپر سے ایک اور ریلا آ رہا ہے۔ بس منت سماجت کر کے انہیں تیار کیا اور پھر سب سے پہلے بزرگ شخص کو میت چارپائی پر اپنے ساتھ بٹھایا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ پہلے ہی ڈرے ہوئے تھے۔ وہ بار بار حرکت کرتے تو میت چارپائی کا توازن بگڑ جاتا، مگر کسی نہ کسی طرح ان کو محفوظ مقام تک پہنچا ہی دیا۔ فرمان اللہ کہتے ہیں کہ یہ سارا آپریشن 4 گھنٹے کا تھا، جس کے دوران انہوں نے اس بزرگ کے بعد بچے اور پھر نوجوان لوگوں کو محفوظ مقام تک پہنچایا۔ ان کے مطابق مسئلہ اس وقت ہوا جب آخر میں خاتون کا نمبر آیا۔ وہ لوگ اڑ گئے کہ ہماری خاتون میت چارپائی پر نہیں بیٹھے گی۔ یہاں تک بات بڑھی کہ اس موقع پر کہا گیا کہ ان چاروں کو بھی میت چارپائی پر بٹھا کر واپس گھر میں چھوڑ دیا جائے۔ موقع پر انتظامیہ کے افسران بھی پہنچے۔ انہوں نے بھی کہا کہ اگر خاتون کی مدد فراہم نہ کرنے دی گئی تو ان کے خلاف مقدمہ کیا جائے گا، مگر وہ لوگ نہیں مان رہے تھے۔ اس موقع پر میں نے ان سے کہا کہ یہ خاتون بالکل میری ماں جیسی ہے اور اپنی ماں کی مدد کو ضرور چاہوں گا۔ اس پر ان کے دل نرم ہوئے اور آخر میں خاتون کو لے کر آیا۔ ہمارا یہ آپریشن کچھ 2 بجے ختم ہوا اور اس کے 2 گھنٹے بعد کمراٹ سے شدید سیلابی ریلا آن پہنچا، جس نے مزید تباہی مچائی اور زیادہ تباہی اسی مقام پر ہوئی جہاں سے ہم نے ایک ہی خاندان کے 5 لوگوں کو نکالا تھا۔ ناظرین، ہم سلام پیش کرتے ہیں فرمان اللہ کو، جس نے زندگی پر کھیل کر 5 لوگوں کی جانیں بچائیں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ نئے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بہت شکریہ۔